السلام علیکم جی. میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک سچ جو ہے وہ جھوٹے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پورا محلہ پھر کے واپس آ چکا ہوتا ہے. اس کی ایک دو تازہ ترین مثالیں ہیں، میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں. ملکو جی ایک فوک گلوکار ہے، اور فوک گلوکار چونکہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ نہیں آ رہے، اگر آتے بھی ہیں تو عارف کی شکل کے اندر. اب تو عارف بھی ماشاءاللہ صحت اس کی اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. عارف بھائی جو ہیں وہ اب ذرا تھوڑے سے اوپر لیول کے چلے گئے نا، 54 فلموں کام کر لے عارف لوہار صاحب نے، تو اب وہ اس لیول کے فوک گلوکار نہیں ہیں. تو وہ جو جلسوں پہ میلوں ٹھیلوں پہ، جلسوں پہ نہیں میلوں ٹھیلوں پہ جو گانے والے فوک ہوتے تھے، آتے سارے وہیں سے ہی ہیں ابھر کے. وہ اب غائب ہیں. تو وہ غائب ہیں، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو بھی کچرا وچرا آتا ہے، میں ملکوں کو کچرا نہیں کہہ رہا، لیکن اس طرح کے لوگ پھر معروف ہو جاتے ہیں. ایک خلا موجود ہوتا ہے، اس خلا کے اندر جا کے وہ جیسے بھی تھوڑی سی پرفارمنس دکھاتے ہیں وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. اوپر سے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ملکو صاحب جو ہیں انہوں نے تو بیچاروں نے بہت ہی نچلے لیول سے آغاز کیا ہے نا. انہوں نے تو سڑک کے کنارے اور ٹرکوں کے پیچھے لکھی ہوئی چیزیں بھی گا لی ہیں، رولتے گئے یا پر چس بڑی آئی ہے. یہ میں کو پچھلے جب سے ہوش سنبھالا، پچھلے کو 50 سال سے میں مختلف ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے یہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. ملکو صاحب نے اس کے اوپر پورا گانا کر دیا، نال ایک گوری نے بھی کھڑا کر لے، اس نے بھی اپنے انگریزی لہجے کے اندر پنجابی گا کے تو ناظرین کو اکٹھا کر لے ہیں. آہو، تو یہ ملکو صاحب اس کیٹیگری سے ہیں. اور ظاہر ہے کنسرٹ ہوگا، کوئی میلہ ٹھیلا ہوگا سرگودا کے اندر، وہاں پہ یہ گانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ایک دم یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس نے کوئی گانا گایا ہوا ہے قیدی نمبر 804. حالانکہ اب وہ بے نمبری ہو گیا ہوا ہے. اب وہاں پہ تو حوالات ہے نا اڈیالہ کے اندر، وہاں پہ تو اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، حوالاتی کا تو کوئی نمبر نہیں ہوتا. بے زبانہ تو وہ تھا ہی تھا، بے نمبری بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ بے نمبری ہو گیا ہوا ہے. تو وہ جناب انہوں نے گانا گایا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر سرگودا پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی. مجھے سمجھ نہیں آئی سرگودا پولیس نے کیوں پکڑا ہے، مطلب اور کسی جگہ کی پولیس نے کیوں نہیں پکڑا. ویسے وہ اسی ریتل کے آدمی ہیں، وہی زبان بولتے ہیں جو سرگودا میں، جھنگ میں، چیچا وطنی میں، ساہیوال میں، یہ جو پورا خطہ ہے پاک پتن اور وہ آگے اپنا پیر گنی تک، یہ اس علاقے کے اندر، اس ریجن کے اندر یہ جو زبان بولی جاتی ہے جس کو جانگلی زبان کہتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ لاہوری پنجابی اور سرائکی کے درمیان کا لہجہ، اس کو آپ ایسے کہہ لیں. یہ وہ والا لہجہ ہے. اور جہدے آنا ہے ول. اچھا، دوسری زبان میں وت کہا جاتا ہے، اس میں ول کہا جاتا ہے. ول کے کرنا پہ ہے، کے کریندہ پہ، ہاں ول کے کریندہ پہ ہیں. یہ اس کے نزدیک مطلب کہ جس طرح میرا یہ رائے ہے کہ پنجابی اور سندھی کے درمیان جو ہے وہ سرائکی ہے. اگر آپ کو سرائکی آتی ہے تو آپ کو تقریباً سندھی بھی سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ تو آ جاتی ہے، بول بھلے آپ نہ سکیں. اینی ہاؤ، اس لہجے کا وہ فنکار ہے، اور لوک فنکار ہے. لوک فنکار کی ہم بھی بڑی عزت کرتے ہیں. اس سے پہلے اس لیول کا لوک فنکار لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہوتا تھا. اس کے ایک کنسرٹ کے اتنے لاکھوں روپے وہ چارج کیا کرتے ہیں لالا جی. اب تو میرا خیال صحت ان کو اجازت نہیں دیتی، لیکن جب تک ان کا گلا جو تھا نا وہ قیم دائم تھا، تو لالے ہونا بڑے کم پائے ہوئے ہیں. کئی شادیاں کھڑکائی ہوئی ہیں. پیسے جب بندے کے پاس آ رہے ہوں تو مسلمان نے جب پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے دوسری شادی کا سوچتا ہے نا جی. یہ میں نے نہیں کہا، مشتاق یوسفی صاحب نے کہا ہوا ہے، تو اپنی کتاب میں لکھ گئے ہوئے ہیں وہ اس دنیا میں جانے سے پہلے. تو اینی ہاؤ، تو وہ جناب اب ملکو صاحب پھڑے گئے نا، ٹرینڈ چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، شیئرنگ ہو رہی ہے واٹس ایپ گروپاں تے، گالاں کڈیاں جا رہی ہیں حافظ اعظم منیر شاہ صاحب نو. اور اس کے بعد جناب وہ اپنا کی نام ہے شہباز گل جو ہے، اس نے تو اس کے اوپر ولاگ بھی کر دیا نا سارا. اچھا، پچھلے دنوں ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب امریکہ میں ایک کالے بھالو کو اور برطانیہ میں ایک گینڈے کو پھینٹ پڑی ہے، اور یہ کلب میں جا کے خواتین سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں.
تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ امریکہ میں ہم نے جس بھالو کی طرف اشارہ کیا ہے وہ شاید شہباز گل ہے. شہباز گل نہیں ہے گا, ٹھیک ہے, ہاں میں اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. شہباز گل صاحب اس طرح کی حرکت نہیں کرتے, وہ اپنی بوتل گھر لے کے آتے ہیں, گھر پیتے ہیں, انہوں نے اپنا گھر میں بنایا ہوا ہے سلسلہ, ٹھیک ہے. ہاں یہاں پہ بھی جو انہوں نے فارم ہاؤس 2-3 بنائے تھے نا اسلام آباد کے آس پاس, اسی کام کے لیے رکھے ہوئے تھے انہوں نے, اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے. صافی بھی ہمارے دوست وہاں پہ جا کے مستفید ہوا کرتے تھے, لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ولاگ بھی کر دیا. پھر میں نے دیکھا کہ ان کے جو گراس روٹ لیول کے کارکن ہیں نا, یہ صحافیوں کے روپ کے اندر, وہ بھی اس کے اوپر دھڑا دھڑ ٹویٹیں کری جا رہے ہیں, اور کچھ نے اپنے میڈیا کے اندر خبریں بھی دے دی. تو ملکو صاحب جیسی وہ رات کنسرٹ کر کے گئے, صبح اٹھے انہوں نے ادھیاں کھلیاں اکھاں دے نال, تو وہ جب دیکھا کہ ایگی ہویا پہ تو انہوں نے پھر تردید جاری کر دی. اب جناب جب تردید جاری ہوئی تو اس کے بعد یوتھیا مجہول جو ہیں وہ اس کام کے اوپر جت گئے کہ دیکھیں ملکو جو ہے وہ انڈر پریشر یہ بیان دے رہا ہے, انڈر کوشچن اس نے یہ بیان دیا, اس سے دباؤ ڈال کے یہ بیان لیا گیا ہے. اس کو پکڑا تو گیا تھا, یعنی جس بندے نے پکڑا گیا وہ کہنا میں نہیں پڑھیا گیا, ٹھیک ہے, اور میں اپنے کہا رہا یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, میرا گانا ٹاپ پہ جا رہا ہے, میرا گانا جو ہے وہ رینکنگ میں ٹاپ پہ جا رہا ہے, تو مجھے جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے میرے خلاف یہ کمپین چلائی گئی ہے. یہ ملکو صاحب کا بیان آ چکا ہے, لیکن یوتھیے جو ہیں وہ اس کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ اس وقت فوراً دگڑ لگے ہوئے ہیں کہ جناب ملکو کو گرفتار کر لیا ہے اور ہمارے پریشر کے نتیجے میں اس کو چھوڑ دیا ہے. لیکن ملکو نہیں مان رہا کہ وہ گرفتار ہوا تھا. یار ویسے کیسی گل. اسی طرح کی ایک تصویر جاری ہوئی ہے جی آج. اینتھنی بلنکن صاحب جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کی بیگم کھڑی ہوئی ہیں, اینتھنی بلنکن صاحب کی جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے, اور درمیان میں اپنے حافظ صاحب کھڑے, ٹھیک ہے, حافظ صاحب کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ تصویر جاری ہوئی ہے سرکاری طور پہ. اب یوتھیوں نے اس کے اوپر کہنا شروع کر دیا اے تو اینتھنی بلنکن ہے ہی نہیں, یہ تو امریکہ کا وزیر خارجہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا یار یہ امریکی ایمبیسی نے اسلام آباد کے اندر سرکاری طور پہ یہ تصویر جاری کی ہے, تو ظاہر ہے آپ کو امریکی سفیر سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ یہ اینتھنی بلنکن ہے کہ نہیں. یار تسی اندازہ کرو, چولو کریسی دا کہ جو سرکاری طور پہ تصویریں 2 جاری ہوئی ہیں, میں نے ایک ہی شیئر کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس کی تھوڑی سی اس کے اوپر تھوڑا سا مرچ مسالہ لگاتے رہتے نا ہم, تو وہ مرچ مسالہ لگانے کی کوشش کی, لیکن یوتھیے فوراً ہے تو اینتھنی بلنکن ہے ہی نہیں, حافظ کو مل سکتا ہے. ویسے یار حد ہے ایمان سے ذہنی شکست خوردگی کی اور ضد میں آنے کی, اور ضد بھی اتنی خوفناک کہ رہے رب کا نام. خیر یہ بات تو اپنی طرف رہ گئی, لیکن میں اس بات سے پریشان ہوں کہ کوٹ لکھپت جیل والوں نے کیا اس کو کیا میر شیر افضل خان مروت, ٹھیک ہے, آگے آپ نے وہ فکرہ خود لگا لینا جو انہوں نے ان کو دھوپ لگوائی ہو کہ نہیں بیچارے, میرا مطلب ہے کل ان کو پڑھ کے 16 ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت جو ہے وہ کر دیا ہے. اب ہوا کیا ہے مروت صاحب کے ساتھ؟ ہوا یہ ہے کہ مروت صاحب نے کیا, لاہور تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں, لاہور کے تمام یوتھیان اور یوتھنیاں جو ہیں اور یوتھنے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں, میں آ رہا ہوں. اب یوتھیے جو تھے وہ کنا میں ٹوٹیاں لگا کے سپیس کے اندر جناب سارا میر کی سپیس کے اندر ٹاں کر رہے تھے, ٹھیک ہے. انہیں کیا پتا کہ کیا آواز آ رہی ہے باہر, جب بندے نے کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں تو آواز کتوں آندی, تو آواز نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے تو سنا نہیں یوتھیوں نے, پنجاب پولیس نے سن لی. پھر پنجاب پولیس نے ان کو بڑے آرام سے طریقے سے کہا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ نے دھمکی لگائی ہے ریاست کو, یہ وہ سارا کچھ, تو وہ انہوں نے ان کو کر دیا اپنا کیا اس کو کہتے ہیں کہ گرفتار کرنے کی کوشش کی. اور پہلی اٹیمپٹ کے اندر انہیں بڑے احترام کے ساتھ جو گاڑی نہیں ہوتی پولیس کی, لینڈ کروزر ہی ہوتی ہے, جیپ جو ہوتی ہے, اس کے پچھلی سیٹ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے, یہ ڈالا ہے شاید, لیکن جب وہ نہیں بیٹھے تو پھر ان کو پولیس کے وہ والے ڈالے میں جتنے پیچھے پولیس والے لٹکے نہیں ہوتے جس ڈالے کے اندر, اس کے اندر ڈال کے لے گئے.
ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر مجھے یاد آ گیا، اور اب ان کو 1 ماہ کے لیے ان کی نظر بندی کا حکم جاری کر دیا ہے. اب مجھے یاد آ گیا ملکو کا گانا، رولتے گئے یہاں پر چس بڑی آئی ہے. لاہور کا دورہ تو ہو لیا، گدے نے لاہور تو دیکھ لیا، چلیں جو ہو گیا پھر گدے کے ساتھ جو ہوا ہے. لیکن بہرحال ہماری یہ التماس ہے اپنا جیل حکام سے، اب ظاہر ہے وہ جیل کی کسٹڈی میں ہے، تو جیل حکام سے گزارش ہے یار انہوں نے توپ شوپ ضرور لگوا دینا باہر کاٹ کے نا. ہاں بہت ضروری ہے گا، وہ جراثیم مر جاتے ہیں نا دھوپ میں بیٹھنے سے، بندے کو تھوڑی سی انرجی بھی مل جاتی ہے، دماغ بھی تھوڑا سا ٹھکانے آ جاتا ہے. لیں جی، یہ 2-3 کہانیاں تھیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.